جڑا ساڑی ذات تے خوش ہو کے درود پڑسی مل کے درود نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق حقیقی دا نام بلند ہے بلند آواز نال سارے جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے بولو نعرہ رسالت یک زباں کے نعرہ حیدری دو ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری دعا ہے شہنشاہ قبول ذکر کو اپنی بارگاہ وچ مزید قبولیت عطا فرمائے اللہ باہمیں آزاداری دا سلسلہ سادات دیاں نسلہ چوئیں جاری و ساری رہ جاوے صادق آل محمد فرمانے مولا فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و محمد شہنشاہ فرما رہے ہیں چاندے ہو توڑیاں وہ دعائیں قبول ہو جاویں جڑیاں کافی عرصے تو نہیں ہوئیاں مولا کس طرح قبول ہو سن مولا فرمایا جدہ دوسرے مومن دی دعا منگین دی اس تے آمین آکھی کرو تو آدھی دعا جانے تے والا سا 14 جانو مولا توڑا نام ہی جان دن توڑی نیت ہی جان دن توڑیاں دعائیں بھی جان دن میرے جتنے ذمہ لگی ہیں وہ میں دعائی منگے نا مولا توڑیاں مرادہ پوریاں فرمیسن ذکر دا صدقہ بھائی فیق شاہ صاحب دے رزق معرفت اضافہ فرماؤ انہوں کو رزق ایسا عطا فرماؤ جڑا نصرت امام زمانہ دے ذمہ لگ سکے اور خصوصاً جتنے بیمار ہن مالک صحت عطا فرماوے خصوصاً واجد خان صاحب کو مالک شفا عطا فرماوے جتنے میرے عزت علی بھائی اس مجلس تشریف فرما ہیں جنہ دے نا آندن نہیں آندے مالک تمام دے مرادوں پوریاں فرماوے حاضرین دے مولا گناہ معاف فرماوے اور خصوصاً بھائی تصور شاہ صاحب مولا اتمام قبول فرماوے مولا ٹورایا قبول فرماوے ساری پہلی آخری اہم اور ضروری دعا ہے امام زمانہ دے ظہوری تعجیل ہوئے شہنشاہ آوین انتقام گھنن مکن سادات دے غم دیکھو انہاں خوشیاں مل کے ایک ایسا درود پڑھو کہ جنت واجب ہو بنے اللہم مہربانی سے بسم اللہ اجازت ہے جی سلامت رہو مولا دی شاہی دیکھو تو مولا دا ظہور دیکھو میں بندہ کلہ تے سوری میرے نال ہین کوئی نہ بندہ میں اللہ بھامے بیٹھے ہو بندہ میں کلہ بسم اللہ ایداری بندہ میں کلہ تے حکم میرے ذمہ لگی ہوئے ڈھیر سارے ہم کوشش کرے نا کہ کیونکہ پہلے بانیان دے حکم دی تعمیل کرنا چاہنا بانی دا حکم ہے کہ ساکو امیر المومنین دا خطبۃ البیان سنا جنہ خطبۃ البیان دا نام پہلے دفعہ سنے ہونا تا گردن حلاونی ہے خطبۃ البیان او خطبہ وے جتھا علی نے اپنا تعارف آپ کرایا ہے مہربانی پچھلے جگہ بسم اللہ کیونکہ امیر المومنین دے زندگی دے وچ ایک خطبہ نہیں بھائی جان خطبے ڈھیر سارے ہیں امیر المومنین دسیندہ رہے میں کونا لوگ بے رخی کریں دے رہے ہیں آج علی دے چہرے تے خدا اللہ جلال آیا ہے علی نے فرمایا تساں زمین دی تلوی تہے تلی لہ ونجو اگر میرا آواز توڑے تے نہ پہنچا میں علی کیوں ہاں مہربانی جی صحیح بسم اللہ سور بھائی بسم اللہ یہ مولا دا ممبر گواہ ہے نویز شاہ جی مولا دا ممبر گواہ ہے واجد بھائی کہ میں نو حکم ہوئے کہ ایک خطبہ صاحب معرفت پڑھیں جتھا عرفان والے لوگ ہوئیں پچھلے سال اس مقام تے میں امام زمانہ دا خطبہ سنا گیا ہمیں جے کوئی یاد ہے یقیناً کوئی یاد ہو سی جی بے شک تو این دفعہ ول میں کیونکہ صاحب معرفت سمجھ کے آیا تو میں آکھا جی نہ کو خطبۃ البیان سناواں خطبۃ البیان او ہے جن دی ایک پارٹی نے بڑی مخالفت کی تھی ہے نہج الاسرار سے پابندی لوا دیتی آنے امام حسین دا ممبر گواہ ہے لوگ آدھیں ذاکران دا گڑا ہوئے این وقت مرید عباس 9 مجتہدان دے حوالے دے سکتا ہے حوالے میں دے گھبران دے تسا کیوں ہو جنہاں خطبۃ البیان دی شرح کی تھی ہے کوفہ دا ممبر آج ویسے مولا دی شہادت ہے نا آج ضروری ہے بھائی جان امیر دا خطبہ کوفہ دا ممبر علی نے تہرانہ نگاہ کی تھی ہے علی نے فرمایا جڑا سنو دے سن گھنے سلونی 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 یا علی جنہ دا پہلا امامی امیر المومنین ہے
جیندی مشکلی علی دے تلے کلام تلے علم تلے حل ہوندی ہے اس بندے تے واجب نہیں بھائی جانا اوجب ہے ذکر علی ہاتھ چاہنا سلونی 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 امام حسین دے ممبر تے ہاتھ رکھ کے کھڑا دا عربی دا مفہوم کھڑا پڑھدا سلونی 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 قبل ان تفقدونی میں جب بولتا ہوں خدا بولتا ہے آئے کوئی بندہ جڑا میرے نال سفر کرے مہربانی جناب پچھلے جگہ ہاتھ چوائے حیدری مہربانی 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 جی تھوڑا ہی کلمہ ادا کرنا سلونی 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 قبل ان تفقدونی وہ پوچھو تمہیں مجھ سے جو پوچھنا ہے میں جب بولتا ہوں خدا بولتا ہے علی فرمایا زمین کچھ نہیں ہے زمان کچھ نہیں ہے مکی گر نہ ہو تو مکان کچھ نہیں ہے جنہاں دے ہاتھ اٹھے مکی گر نہ ہو تو میں کیسے آنے لوگوں کھڑا پڑھتا زمین کچھ نہیں ہے زمان کچھ نہیں ہے مکی گر نہ ہو تو مکان کچھ نہیں ہے اوے مسلسل مقرر ہوا ہوں میں ظاہر میں کیا ہوں کسی پر آیاں کچھ نہیں ہے جیو مہربانی مہربانی معرفت حقیقی ساری جرت ہے سالی کو پہچانوں مولی داد ہے میں سناتی کھڑا زمین کچھ نہیں ہے زمان کچھ نہیں ہے مکی گر نہ ہو تو پچھلا محلہ جگہ ہے مکی گر نہ ہو تو مکان کچھ نہیں ہے مسلسل مقرر ہوا ہوں میں ظاہر میں کیا ہوں کسی پر آیاں کچھ نہیں ہے مجھے بس نبی اور خدا جانتا ہے یا علی نیاز مولا سفر کرا ہے صاحب معرفت قبلہ دو فرمائے نیاز مولا مجھے بس نبی اور خدا جانتا ہے سلونی 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 اوے تفکر کے الجھے سوالوں کا حل ہوں تفکر کے الجھے سوالوں کا حل ہوں میں سورہ قیامت ہوں نور ازل ہوں تفکر کے الجھے سوالوں کا حل ہو میں سورہ قیامت ہوں نور ازل ہوں صراط ہدایت کی منزل بھی میں ہوں اٹل بات یہ ہے میں خیر العمل ہوں جگائے مہربانی مہربانی ہاں شکریہ اٹل بات یہ ہے میں خیر العمل ہوں تو سمجھن کو سلام ہے مودت سے میری صدا و جدا ہے سلونی 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 وہ پوچھو تمہیں مجھ سے جو پوچھنا ہے علی فرمایا بلندی ہے مجھ سے بڑائی ہے میری بندے چھوڑنے میں واجد بھائی بلندی ہے مجھ سے بڑائی ہے میری اوے خدا کی زمین پر خدائی ہے میری آئے کوئی صاحب بلال جڑا میرے نال بولے صحیح بہت شکریہ بلندی ہے مجھ سے بڑائی ہے میری خدا کی زمین پر خدائی ہے میری یہ اول سے آخر جو ہیں سب محمد سنو در حقیقت عقائی ہے میری سلام ہے ساری مبادہ مہربانی 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 بسم اللہ علی آکھا ہے میں ولی آپیا لوگوں میں شیر جلی آپیا علی نے نہیں آکھا میں اللہ ہاں اللہ نے آکھا ہے علی واہ واہ میں کوئی بندے نے آکھے ہے کہ تساں جڑا نا علی کو خدا دیو بیا نال بیٹھا وہاں کے سہیں کو جواب دے میں آکھے یار اسا علی کو خدا نہ دے خدا خود آدھے میں علی ہاں یا علی ہاں یہ گل تو منظور ہے نا سلونی 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 قبل ان تفقدونی میں جب بولتا ہوں خدا بولتا ہے زمین کچھ نہیں ہے زمان کچھ نہیں ہے مکی گر نہ ہو تو مکان کچھ نہیں ہے مسلسل مقرر ہوا ہوں میں ظاہر میں کیا ہوں کسی پر عیاں کچھ نہیں ہے مجھے بس نبی اور خدا جانتا ہے سلونی 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 تفکر کے الجھے سوالوں کا حل ہوں میں سورہ قیامت ہوں نور ازل ہوں صراط ہدایت کی منزل بھی میں ہوں اٹل بات یہ ہے میں خیر العمل ہوں مودت سے میری صلاح و جلا ہے سلونی 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 سلونی
सलूनी, बुलंदी है मुझसे बड़ाई है मेरी, खुदा की ज़मीन पर खुदाई है मेरी, ये अव्वल से आखिर जो है सब मोहम्मद, सुनो दर हकीकत अताई है मेरी, ये कसरत में वहदत मेरा मौजदा है, ये कसरत में वहदत मेरा मौजदा है। सलूनी 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 सलूनी, मैं वो हूँ कि जिसको नबी ने बुलाया, मैं वो हूँ कि जिसको नबी ने बुलाया, फलक से उतर कर मैं काबे में आया, फलक से उतर कर मैं काबे में आया, सरे दोष अहमद कदम मैंने रखे, मैं वो हूँ कि जिसने बुतों को गिराया, मैं वो हूँ कि जिसने बुतों को गिराया, बमोहरे नबूवत मेरा नक्शबा है। ना 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 समझ के नहीं आदे मौला, ये हुने सुना नहीं रहे उन्हें कने बिस्मिल्लाह। मैं वो हूँ कि जिसने बुतों को गिराया, बमोहरे नबूवत मेरा नक्शबा है। सलूनी 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 सलूनी, वो पूछो तुम्हें मुझसे जो पूछना है। मौला फरमाया जो तुम पर खफी है, छुपा हुआ, जो तुम पर खफी है वो मुझ पर जली है। मैं अल्लाह दी कसम 3-4 घंटे गड्डी भजाई अभी इत्थों दे लोगों दे हत्थां दी ज़ियारत करावां, सर्दी कहनी ते हाथ लुकाई बैठे दुआ करो। चलो मैं एक सतर आख देवां, शहनशाह दा फरमान है, जेड़ा हथ साडी वकालत विच मुखलिस थी के सर तो उता उठदा है ना, एक दीवार ओ हथ हुज्जत खुदा दे हथ नाल महसूस। मेहरबानी हैदरी, शुक्रिया 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 शुक्रिया। अच्छा ये जेड़ी वाह वाह करेंदे हो ना, अगली गल दसावां, सरकार फरमाए जेड़ी जबान साडी वकालत दंदां दे दरमियान हरकत करेंदी है, एक दीवार ओ जबान हुज्जत खुदा नाल कलाम करे सी। हुण मैं बंदे चुनसा केड़े केड़े बंदे जेड़े हाथ छुपाई बैठे, जो तुम पर खफी है वो मुझ पर जली है, मैं खुद भी वली हूँ खुदा भी वली है। कहनू सुनाइए मौला अमीर अल मोमिनीन, कहनू सुनाइए अली दी विलायत, जो तुम पर खफी है वो मुझ पर जली है, मैं खुद भी वली हूँ खुदा भी वली है। ओए वजूदो अदम मेरे होंठों की जुम्बिश, मेरा इसमें आजम अली है, अली है। जिंदाबाद, सलाम हो गया सारियां नु हथ चाओ हैदरी। मेहरबान 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 सही मेहरबान, बिस्मिल्लाह सही बिस्मिल्लाह। मेरा इसमें आजम अली है, अली है। मौला फरमाया जो मेरा अदू है खुदा का। सलूनी 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 सलूनी, वो पूछो तुम्हें मुझसे जो पूछना है। आओ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरे उस्तादों की जगह थे आउन शाह साहब दुआ फरमेसन सही खुतबतुल बयान सुनावन लगा। सलूनी सलूनी जना पिछू सैयद बादशाह वंजे ना, उन्हां दी दुआ दा ही आसरा होंदा है। सलूनी 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 सलूनी, वो पूछो तुम्हें मुझसे जो पूछना है। मौला फरमाया ये कुरान क्या है, फजीलत है मेरी। कब्रिस्तान तो नहीं नजदा पढ़ता खड़ा मैं, सलाम है समझ के बोले। ये कुरान क्या है, फजीलत है मेरी। ये नहजुल बलागा बलागत है मेरी, ये रहमत ये नेहमत है मेरे सबब से। बकाए रिसालत विलायत है मेरी, बकाए रिसालत विलायत है मेरी। और शफाअत का मफहूम मेरी विला है। अल्लाह दी कसम चाह के हुसैन दे मिंबर ते पियादा जांदा, मेदा कमजोर है, काम दा बहाना बना के छुट्टी करे। जेड़ा अली ने अपना तारुफ आप कराए पच्ची साहिब विला को। हुण जेड़ा मैं सफर करे ना पिया, मेरे लफ्ज़ां दे नाल नियाज़ मौला सफर कराए। सलूनी 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 सलूनी, वो पूछो तुम्हें मुझसे जो पूछना है। ज़मीन कुछ नहीं है, ज़मा कुछ नहीं है, मकी करना हो तो मका कुछ नहीं है। मुसलसल मुकर्रर हुआ हूँ मैं ज़ाहिर, मैं क्या हूँ किसी पर आया कुछ नहीं है। मुझे बस नबी और खुदा जानता है। सलूनी 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 सलूनी, तफक्कर के उलझे सवालों का हल हूँ मैं। सूरे क़यामत हूँ, नूरे अज़ल हूँ, सिराते हिदायत की मंज़िल भी मैं हूँ। अटल बात ये है मैं खैरुल अमल हूँ, मबद्दत से मेरी सलाह जला है। सलूनी 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 सलूनी, मैं वो हूँ कि जिसको नबी ने बुलाया, फलक से उतर कर मैं काबे में आया। सरे दोष अहमद कदम मैंने रखे, मैं वो हूँ कि जिसने बुतों को गिराया। बमोहरे नबूवत मेरा नक्शबा है। सलूनी 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 सलूनी, जो तुम पर खफी है वो मुझ पर जली है। मैं खुद भी वली हूँ खुदा भी वली है। वजूदो अदम मेरे होंठों की जुम्बिश, मेरा इसमें आजम अली है, अली है। जो मेरा अदू है खुदा का। सलूनी
سلونی 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 سلونی. یہ قرآن کیا ہے فضیلت ہے میری, یہ نہج البلاغہ بلاغت ہے میری, یہ رحمت یہ نعمت ہے میرے سبب سے, بقائے رسالت ولایت ہے میری, شفاعت کا مفہوم میری بلا ہے. سلونی 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 سلونی. میرا ہر عمل ہے رضا الہی, کہیں ہوں معلم کہیں پہ سپاہی. میرا ہر عمل ہے رضا الہی, کہیں ہوں معلم کہیں پہ سپاہی. یہ تخت و خلافت تو کچھ بھی نہیں ہے ارض و سما پہ میری بادشاہی, ہے ارض و سما پہ میری بادشاہی. مجھی سے نظام بقا چل رہا ہے. سلونی 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 سلونی. قرآن مجسم کی تنزیل میں ہوں, زمین پہ ہدایت کی قندیل میں ہوں. فنا و بقا ہے میری دسترس میں, نبی پر نبوت کی تکمیل میں ہوں, نبی پر نبوت کی تکمیل میں ہوں. میری ذات پر دین کامل ہوا ہے. سلونی 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 سلونی. تقاضا قہر غضب جانتا ہوں, خدائی کے اسرار سب جانتا ہوں. عناصر کی ترتیب ہے میرے دم سے, میں ہر شے کا نام و نسب جانتا ہوں, میں ہر شے کا نام و نسب جانتا ہوں. خدا کی ہے قدرت, تصرف میرا ہے. سلونی 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 سلونی. وہ پوچھو تمہیں مجھ سے جو پوچھنا ہے, وہ پوچھو تمہیں مجھ سے جو پوچھنا ہے. سنو میرا عرفان ممکن نہیں ہے, بیاں ہو میری شان ممکن نہیں ہے. میرے نور حق سے تمسک ممکن, مگر میری پہچان ممکن نہیں ہے. جو حق ہے وہ میری طرف لوٹتا ہے, جو حق ہے وہ میری طرف لوٹتا ہے. سلونی 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 سلونی. وہ پوچھو تمہیں مجھ سے جو پوچھنا ہے, مقصر خدا سے جدا مجھ کو سمجھے, مقصر خدا سے جدا مجھ کو سمجھے, مقصر خدا سے جدا مجھ کو سمجھے. محقق خدا کی رضا مجھ کو سمجھے, محقق خدا کی رضا مجھ کو سمجھے. تھی میری مشیت جلایا جو اس کو, مگر یہ نصیری خدا مجھ کو سمجھا. کوئی ہے بندہ جڑا بن پاوے بابا سائیں نیاز مولا, مگر یہ نصیری خدا مجھ کو سمجھے. غلط ہے نصیری مگر بے ریا ہے, غلط ہے نصیری مگر بے ریا ہے. سلونی 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 سلونی. میں علم لدنی کا نوری ورق ہوں, کتاب مودت کا واجب سبق ہوں. حصار تخیل میں آتا نہیں, میں ہے قول پیمبر, میں حق ہوں, میں حق ہوں. وہی رب ہے جو میں نے کہا ہے. سلونی 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 سلونی. اور نبی سبھی مجھ سے مدد چاہتے ہیں, مجھی سے مصیبت کا رد چاہتے ہیں. ازلت حاضر نبی جتنے گزرے, وہ ہونے کی مجھ سے سند چاہتے ہیں. کیا کمال ہو گیا خدا کی قسم ہے, صحیح بہت شکریہ. ازلت حاضر نبی جتنے گزرے, وہ ہونے کی مجھ سے سند چاہتے ہیں. جو میری رضا ہے خدا ہے. سلونی 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 سلونی. میں لا ریب فی ہوں, میں حق الیقین ہوں. جہاں رب ہے موجود میں بھی وہی ہوں, میں لا ریب فی ہوں, میں حق الیقین ہوں. جہاں رب ہے موجود میں بھی وہی ہوں. جو شہرک سے نزدیک رہتا ہے میں ہوں, جو شہرک سے نزدیک رہتا ہے میں ہوں. مگر یہ بھی سچ ہے خدا میں نہیں ہوں. جو شہرک سے نزدیک رہتا ہے میں ہوں, مگر یہ بھی سچ ہے خدا میں نہیں ہوں. مجھے رب نے نائب مقرر کیا ہے. سلونی سلونی سلونی. وہ پوچھو تمہیں مجھ سے جو پوچھنا ہے, اور میں چاہوں تو دریا میں رستہ بنا دوں, میں چاہوں تو دریا میں رستہ بنا دوں. زمین کی حدوں کو فلک سے ملا دوں. خدا مجھ کو کہنے لگے یہ زمانہ حجابات غیبت اگر میں ہٹا دوں. آئے کوئی امام زمانہ تو رحول منگلا ہے, سلام ہو گیا خدا کی قسم ہے. حجابات غیبت اگر میں ہٹا دوں, مگر میں علی ہوں, خدا پھر خدا ہے. وہ پوچھو تمہیں مجھ سے جو پوچھنا ہے, پتہ نہیں ماحول ہی تھے کیا بڑسی, جو پوچھنا ہے اور مجھے راز غیبت ہٹانا پڑے گا. ستم کو زمین سے مٹانا پڑے گا. زمین پہ ابھی مجھ کو ہونا ہے ظاہر, میرے ساتھ عیسیٰ کو آنا پڑے گا. سلام ہے, کمال ہو گیا, راضی ہو گیا خدا دی قسم ہے. صحیح بہت شکریہ. دو فرمانی یاد مولا, میرے ساتھ عیسیٰ کو آنا پڑے گا. ازل سے بھی پہلے یہ طے ہو چکا ہے. وہ پوچھو تمہیں مجھ سے جو پوچھنا ہے, دوبارہ جہاں میں آ کر رہوں گا.
خدا کی عدالت میں قائم کروں گا. وہ جس نے فدق ہم سے چھینا میں ان کے دہن سے ذبح ہے. کیا بات ہے. مہربانی. بسم اللہ. بسم اللہ. تسی زندہ با. تسی زندہ با. سائیں دعا میں نہیں آدھے مولا. دعا لب گئی بابا. ممبر کوفہ وہ جس نے علی بھائی وہ جس نے فدق ہم سے چھینا. پابندی میرے تے توارے تے کوئی نہیں. میں ان کے دہن سے زباں کھینچ لوں گا. جیڑا آدھے نا کہ او رجت تھی ونی تے مولا امام زمانہ ہونا ہے. ایک مولا دا ظہور تھی ونی این دور جاتا ہوں دا مطالعہ گھٹ ہے. کلی محمد و آل محمد دا ظہور ہے. امام زمانہ دا ظہور ہی علی دا ظہور ہے یار. امام زمانہ دا ظہور ہی خدا دا ظہور ہے. دیکھ سنیں جڑا غازی کو اجازت لفظی کیونکہ فرمان میں مولا عباس دا پڑھا. مولا عباس نے فرمایا کہ ہک دیوار میں ولا جنگ کرنی ہے. ہاں اللہ جانے وہ امام زمانہ دا حملہ ہے یا مولا عباس دا اپنا حملہ ہے. چلو ارادہ تو میرا کچھ ہو رہی. مولا غازی دا نا آ گیا ہے تے اجازت دے ہوتا غازی دا حملہ پڑھیے. میں آیا تو میرے ذمہ حکم آئی کہ مولا عباس دی جنگ پڑھنی ہے. چلو میں پڑھنے جی کس طرح مہربانی. پہلی سطر تے میں کو پتہ لگ ویسی اتھو دے بندے غازی کی میں سننا چاہنے. یہ زمین چیز ہے کیا چرخ کوہن کانپتے ہیں روحیں تھراتی ہیں. جڑا سمجھ آوے پیچھے بولا ہے. روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن کانپتے ہیں. مرحب و رستم و سہراب کے تن کانپتے ہیں. غازی آتا ہے میں جو لڑنے پہ اتر رہا ہوں تو رن کانپتے ہیں. آئے کوئی بندہ جڑا غازی سنے سلام ہے. میں جو لڑنے پہ اتر رہا ہوں تو رن کانپتے ہیں. میں جو لڑنے پہ اتر رہا ہوں تو رن کانپتے ہیں. ارے شامیو اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم اور میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تو. یا علی شکریہ جی. میرے آنے پہ رکے رہنا. جڑا شبیر دا دشمن ہے وہ داڑھی والی عورت ہے. مولا دا فرمان ہے میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم. غازی فرمایا میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے. میں نے صحیح بسم اللہ. میری تلوار سے ڈرتے ہیں. رسول فرمایا منافق جنت میں نہیں جائے گا. میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے. میں نے صفین میں مرحب سے مخالف مارے. نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے. میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے. آرے نیزہ و خنجر و شمشیر میرے پاس نہیں اور پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو پاس نہیں. جیو مہربانی بسم اللہ. پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں. اللہ دی قسم ہے میں پڑھائی کوئی نہیں جی میں پڑھتا رہنا. پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں. بھائی علی قرار صاحب دعا فرمائے. دو قسم دے بندے بھائی جان غازی نہیں سن سکتے. ہن پوچھو میرے کو کون پوچھو یار. ایک بے وفا جڑے پہنچے ہو ہاں جیو. دوسرا پوچھو کون زور دا پوچھو یار بزدل. سچ ہے نا. ہن میں لب دے میں بندے کتھاں بیٹھے. میدان میں آ رہا ہے علمدار ہوشیار.
آن شاہ جی میں جیڑی غازی دی جنگ پڑھن جا رہا نا یہ بغیر تلوار دے جیڑی میں لڑدا پیا کیونکہ جنگ پڑھن واسطے لڑنی پوندی ہے میں کوئی تلوار سے ہی کھڑا امام حسین دا ممبر گواہ بنا کے پیا دا جی میں ذاکر آدن میں اپنا جگر ممبر تے رکھدا پیا میں آؤ تنو غازی دے حملے دی جھلک دکھاواں میدان میں آ رہا ہے علمدار ہوشیار اے لشکر یزید کے سالار ہوشیار کہے آؤ جا کے نہر کے اس پار ہوشیار غازی نے دی صدا جو خبردار ہوشیار غازی نے دی صدا جو خبردار ہوشیار اب وہ بچے گا نہر سے اس دم جو ہٹ گیا پھر یہ نہ کہنا سر میرا دھوکے سے کٹ گیا حدثاوی اگر عباس مرید ہے تا سلام ساریانو پھر یہ نہ کہنا سر میرا دھوکے سے کٹ گیا پھر یہ نہ کہنا سر میرا دھوکے سے کٹ گیا نعرہ کیا کہ ہے عمر ساتھ تو کہاں جھنڈے پڑے ہیں فوج کا لیکن نہیں نشان سب مثل تیر بھاگ گئے رہ گئی کماں میرا حبیب تیرے جوانوں سے تھا جوان لشکر میں تیرے ایک بھی لرزہ نہیں کوئی سارے گرج کے رہ گئے برسا نہیں کوئی مہربانی حیدری ہون نارا مرام لے رک گیا ہمیں ہون مرا پڑھئے جی حملہ دعا فرمائے نیاز مولا سارے دعا فرمائے نعرہ کیا کہ ہے عمر ساتھ تو کہاں جھنڈے پڑے ہیں فوج کا لیکن نہیں نشان سب مثل تیر بھاگ گئے رہ گئی کماں میرا حبیب تیرے جوانوں سے تھا جوان لشکر میں تیرے ایک بھی لرزہ نہیں کوئی سارے گرج کے رہ گئے برسا نہیں کوئی اب آ گیا ہوں سامنے کیوں بولتے نہیں اب آ گیا ہوں سامنے کیوں بولتے نہیں بولو نا اب زبان کو کیوں کھولتے نہیں بولو نا اب زبان کو کیوں کھولتے نہیں پہلے تلے تھے دیکھ کو کیوں تولتے نہیں ہمت نہ ہو تو باتوں کا رس بولتے نہیں آتی ہے اگر شرم تو گھر جاؤ شامیو اس نہر میں ہی ڈوب کے مر جاؤ شامیو کمال ہو گیا بابا زندہ باد اتھلے ماتوی نوجوان زندہ باد صحیح بہت شکریہ اس نہر میں ہی ڈوب کے مر جاؤ شامیو میں جانتا ہوں جتنے بڑے سورما ہو تم ضرور اگر کہیں بیعدہ دل ہوئے تو دے سکتا نہیں یار اب میں منگدہ کوئی نہ کھڑا اچھا اللہ خیر کرے سی نہیں اتھا چامن والے کوئی نہیں بیٹھے پھر یہ نہ کہنا سر میرا اس نہر میں ہی ڈوب کے مر جاؤ شامیو میں جانتا ہوں جتنے بڑے سورما ہو تم اپنے بڑوں کی طرح بڑے بے وفا ہو تم عباس شجرے دسائیں نہ دے میں جانتا ہوں جتنے بڑے سورما ہو تم اپنے بڑوں کی طرح بڑے بے وفا ہو تم ہم رجس سے ہیں دور مجسم خطا ہو تم فرار خاندان کے ہو اور کیا ہو تم اے معیار ہے تیرا ہن پہنچے معیار تے صحیح بہت شکریہ راضی ہو گیا فرار خاندان کے ہو اور کیا ہو تم میں کلا ہے نہ کوئی زور کلائی ہے پھر کس لیے یہ تے و کمر میں سجائی ہے نرمان صحیح بسم اللہ گل سنو میں رکا خوداں تانوں کچھ سمجھاؤں واسطے اتنا اتھاں بریک آسمان تو زمین تے آنا لگا لے لیکن میں آنا کہ سمجھا کے پڑھا تاکہ انہوں کو لطف آوے تا سمجھ کے بولے میرے حق کے دعا فرمانا میں آکھے نا شبیر دا دشمن داڑی علی بولو چاہ آج غازی نے بھائی جان شبیر دے دشمنانوں عورتاں ثابت کیتا ہے کیا کہنے تیرے بولن تے خدا دی قسم ہے آکھیا نہیں ثابت کی تحقیم ہے مولا فرمائے پیدل گھروں کو جاؤ یہ رہوار بیچ کر اگر تیرے پھیپھڑی طاقت ہے تو بول جگہ ہی نہیں آدھے مولا پیدل گھروں کو جاؤ یہ رہوار بیچ کر
گھونگٹ نکالو سر کی یہ دستار بیچ کر. یا علی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. پیدل دکھائیں میرے بدنی والے مولا، پیدل گھروں کو جاؤ یہ رہوار بیچ کر، گھونگٹ نکالو سر کی یہ دعا فرمائے دستار بیچ کر، اب چوڑیاں خرید لو تلوار بیچ کر. جیو مہربانی 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 مہربانی. پیدل گھروں کو جاؤ یہ رہوار بیچ کر، گھونگٹ نکالو سر کی یہ دستار بیچ کر، اب چوڑیاں خرید لو تلوار بیچ کر. ویسے بھی آئے تھے یہاں کردار بیچ کر، 9 لاکھ میں کوئی تو اس زکاة سے لڑے، ایک مرد بھی نہیں ہے جو عباس سے لڑے. ہاتھ نہ چھپاوی، ہاتھ چبائے سارے حیدری. پیدل گھروں کو جاؤ یہ رہوار بیچ کر، گھونگٹ نکالو سر کی یہ دستار بیچ کر، اب چوڑیاں خرید لو تلوار بیچ کر. ویسے بھی آئے تھے یہاں کردار بیچ کر، 9 لاکھ میں کوئی تو اس زکاة سے لڑے، ایک مرد بھی نہیں ہے جو عباس سے لڑے، ایک مرد بھی نہیں ہے جو عباس سے لڑے. ساقی ہے ذکر آمد غازی کہاں ہے تو، سب باوضو ہے تیرے شرابی کہاں ہے تو، بیٹھے ہیں سب میں سارے نمازی کہاں ہے تو، آ کر چھڑک دے ان پہ ذرا سی کہاں ہے تو. یہ نوکران غازی، یہ نوکران غازی، یہ نوکران غازی انہیں رشک سے پلا، ساقی سرائی چھوڑ انہیں مشک سے پلا. بولے مہربانی مہربانی مہربانی. صحیح باؤ جی، صحیح صحیح. مہربانی مہربانی مہربانی. صحیح صحیح صحیح. میں صحیح بسم اللہ. میں اللہ دی قسم میں سونڈ والے نال نہیں لڑدا، اور میں نہیں لڑدا. ساقی ہے ذکر آمد غازی کہاں ہے تو، سب باوضو ہیں تیرے شرابی کہاں ہے تو، بیٹھے ہیں صف میں سارے نمازی کہاں ہے تو، آ کر چھڑک دے ان پہ ذرا سی کہاں ہے تو. یہ نوکران غازی انہیں رشک سے پلا، ساقی سرائی چھوڑ انہیں مشک سے پلا. ساقی وہ دیکھ شیر نے شمشیر کھینچ لی، پتوں کی طرح فوج عدو کانپنے لگی. ایک شور تھا کہ دھوپ میں بجلی چمک اٹھی، ایک شور تھا کہ دھوپ میں بجلی چمک اٹھی. بارش کی طرح رک گئی پھر تیز ہو گئی، تھے غرق سارے سامری ڈر کی فرات میں، گویا ہے آسا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں. جیو جیو. سلام ہے ساری انوسائیں. سائیں بہت شکریہ، سائیں بہت شکریہ. سائیں دعا فرمائیں. بسم اللہ. گویا ہے آسا حضرت کٹ کٹ کے گر رہے تھے ستمگر ادھر ادھر. شاہ جی دعا فرمائیں. اللہ دی قسم ہے جڑا لفظ ادھر ادھر سمجھ گیا نا، اور پوری غازی دی جنگ سمجھ ویسی. کٹ کٹ کے گر رہے تھے ستمگر ادھر ادھر، چلتی تھی تیغ تیزی سے سر سر ادھر ادھر، تکتے تھے جبرائیل بھی شہ پر ادھر ادھر، پھرتی تھی موت صورت نوکر ادھر ادھر. آتے ہیں جبرائیل کو وسواس کیا کرے، اوپر ہے سدرہ نیچے ہے عباس کیا کرے. سلام ہے بولو حیدر. مہربانی مہربانی. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. ایڈی سپیڈ والے بندے کو آکھنا چاہیے مکرہ چاچا میں کو آتے والا پڑھ نیاز ریسو بھامے ہے کنوا دا بڑے آ ریسا. کٹ کٹ کے گر رہے تھے ستمگر ادھر ادھر، چلتی تھی تیغ تیزی سے سر سر ادھر ادھر، تکتے تھے جبرائیل بھی شہ پر ادھر ادھر. آتے ہیں جبرائیل کو وسواس کیا کریں، اوپر ہے سدرہ نیچے ہے عباس کیا کریں.
مردوں میں جا کے چھپ گئے مردہ ضمیر لوگ. اگر صاحب بلاہی تو بولی مہربانی سچی سچ ہے یادہ میں نے آپ میرے واسطے 50,000 ہے قسم خدا دی. مردوں میں جا کے چھپ گئے مردہ ضمیر لوگ. سجا اتھے ماحول قسم خدا دی عجیب بن ویسی میں کو لگدا پہ نا جی میں تو سن دے بیٹھے ہو میں کو یقین ہے مولا غازی تے اتھے ماحول بدل ویسی. مردوں میں جا کے چھپ گئے مردہ ضمیر لوگ. سجا تن چھپانے لگے سب شریر لوگ. لڑنے لکیر پیٹ رہے تھے فقیر لوگ. دریا تلک پہنچ کے رہے بے نظیر لوگ. بولے ابوالحسن میرے آقا زندہ باد. کہتی تھی سیدہ میرے ابا زندہ باد. ہائے تمہارے آنسو آ گئے. کہتی تھی سیدہ بی غازی نبی چلی کیا کھے اے بس حسینی فوج کے سالار بس کرو. تخلیق کے کردگار کے شاہکار بس کرو. توحید کے علمدار بس کرو. اے دین مصطفیٰ کے مددگار بس کرو. رہنے دو ان کو آخری جرار کے لیے. کچھ تو بچا دو قائم کی تلوار کے لیے. بولو حیدر. مہربانی 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 بلائے کچھ تو بچا دو. بی بی فرمایا آئے گا میرا 12واں جب لال دیکھنا. اور دعا منگو مولا تے ظہور دی. او اللہ بھامیں باطل مٹ ونے یار ہونا. اللہ بھامیں ان حق آونیے. آئے گا میرا کہاں آکھائے کہاں آکھائے اون آکھائے جائے امام زمانہ کو اجازت دیونی ہے تو حق کو فرمائش. آئے گا میرا 12واں جب لال دیکھنا. ہر ڈھنگ ان کا دیکھنا ہر چال دیکھنا. فرار کی اولاد کو فرار دیکھنا. جیو کوئی ہے بندہ جو سفر کرے. آئے گا میرا 12واں جب لال دیکھنا. ہر ڈھنگ ان کا دیکھنا ہر چال دیکھنا. فرار کی اولاد کو فرار دیکھنا. جی کے نہ جی سکیں گے نہ مر کے مریں گے یہ. یزید کی ہر نسل پہ لعنت کریں گے. میں کیوں آکھے ظہور دی دعا منگو کیوں آکھے پوچھو دلیل میرے تو. اس وجہ تو آکھے پردہ غیب وچ بے قرار بیٹھے ہے. صرف امام حسین دی شہادت نہیں روندا. علی دی شہادت تے روندا ہے. عالیہ دی شہادت تے روندا ہے. معصومہ دے دکھاں تے روندا ہے. امام دا پیغام ہے اگر سنبھال سکو تو ہو سکتا ہے میں کوئی اتھوں اگھاں پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے. سرکار فرمائے شیعہ کو ون کے آخرے ہو پردہ غیب وچ میری حالت ایویں ہے جی میں آخری وقت میری زخمی ڈاڈی دی حالت ہے. منت کہیں دی نہیں کرنی. ہائے کتنا تڑپدا اسی یار. مولا دی قسم میں جملہ لکیندہ کھنا پتہ نہیں کی میں برداشت کرے سو. چلو اداداری میں رومن دی نیت تے آئے ہو سن گنو. میں کہ آدھ ہے نا غیب وچ میری حالت ہی میں ہے
جی میں آخری وقت میری زخمی ڈاڈی دی حالت آئی دروازہ گرن تو بعد حسین دی ماں آہ دی آئی میرا اللہ میں تھک پیام میں کو موت رہے چاہ واہ بھائی واہ بھائی واہ جڑے سمجھ کے بہت سے دعا کیتی کرو مولا تو اڑتی بنے دعا کیتی کرو میں تھک پیام زیارت ناہیا جتھم 12ویں دے نوہے لکھے پائیں بھول گئے لوگ یار خون روڑا لکھ بھول گئے 72 دہک وارے سے 72 دہک وارے سے اس وقت اگر امام دا سارا زور چل دے تو اپنے جگر تے چل دے سادی دھی بھین کوئی جھنک دے وے ساکو آرام ہی نہیں آندا جیتی اساں بدلا نگینو منہ تے ماتم کر کے فرمائیں دے میرا سلام ہوئے انہاں ڈاڈیاں تے زندان شام دی گرمی اور سردی دی وجہ نال جنہاں دے چہران دے رنگ ہی بدل گئے ہے یا سیدہ آؤ میرا بارواں مولا آؤ میرا شہنشاہ انہاں دے وین قبول فرما حوصلہ نیاز مولا ول رو پوندے میں کربلا دے زوار کنے جنہ جملہ سنائی نا کئی دیوارہ میری اپنی کیفیت تبدیل رہ گئی ہے آدھے شب جمعہ امام حسین دی قبر تے بظاہر کوئی نہ لیکن میں ایک مرد رومن دی آوازاں سڑی ہیں رنہ میں تڈا ہاں جڑا امام دا میں فرمان پڑھے سرکار فرمائے ہر شب جمعہ زانوان دے بھر ڈادے دی قبر تے آنا رو رو کے آدھے میرا سلام ہوئے تو آدھے تے 53 منٹ نازین تے ہوئے اتو بڑا مصائب کوئی نہیں حوصلہ نہیں آدھے مولا 53 منٹ نازین تے ہاں نہ زمین تے ہاں تیران دے مسلح تے رہ گئے اکبر دا بابا ول منہ تے ماتم کریں دے رت ود پہندیے خون جاری ہو ویندے منہ تے ماتم کر کے فرمائیں دے میرا سلام ہوئے اون معصومہ تے جیڑی پیو دی شہادت تو بعد نہ سجے سم سجدی آئی حوصلہ بزرگی میں حوصلہ ڈالنے آدھے مولا نہ کھبے سم سکتی ہے میرا اپنا ارادہ ہے میرا اپنا دل ہے عید آونا لیے نا یار بھینی کو حسرت ہو دیئے نا بھرا عید دے ونا سن عید آونا لیے اگر آکھو تو میں اندھا ذکر پڑھتا جے کو کوئی عید نصیب نہ تھا فطرت بزرگو قانون دنیا دا اگر بھرا بھین کو عید ریون ونجے نہ چاہ جی میں اکھی نال ڈٹھائے اگر بھرا حالات دا مارا ہوئے نا غریب ہوئے بھین دا پیار اتنا ہوندہ ہے غریب بھرا کو آدھیا عید نہ دے میں منگی تا کوئی نہیں جدہ تیرے حالات ٹھیک تھی ونجن میں کوئی عید بہت اچھا دے میں تیرے حالات ٹھیک کوئی نہیں میں کوئی عید نہ دے اگر بھرا امیر ہوئے نا بھین کوشش کریں دیئے بھرا دا ہاتھ پکڑ کے آدھیے میں کو گھر آلیاں دے سامنے عید دے ہائے میں شالا غریب کوئی نہ ہوئے صدقہ علی دیاں دا میں کو گھر آلیاں دے سامنے اتھے ماحول بدل ویسی جملہ بڑا ہو کھائے میں کو گھر آلیاں دے سامنے عید دے امام حسین دا ممبر گواہ ہے جیڑی غریب بھرا کنو عید ہی نہیں گھندی اوہا بھین اسے غریب بھرا کو کفن معاف نہیں کریں دی امام حسین دا اپنا کفن کوئی نہ آلیہ شام اس کفن پا گئی ہے توڑے ہک چادر دائی پا گئی ہے رضا دی بھین کفن پا گئی ہے اسا دھیاں تے بھینا نار رلا کے گلیاں تے بازارہ چ روندے کیوں ہیں زندان شامہ حسین دی 4 سال دی دھی آئی چھوٹے چھوٹے کڑیاں لے ہاتھ سجاد دی داڑی تے رکھ دی آئی حقل مار کے آدھی خون نہ رو میں کفن معاف کی دی بہنی ہے اور بسم اللہ اب خطاب فرمائیں کہ جناب علامہ اون عباس
مومنین حضرات، میں مولا دا چھوٹا جہاں ذاکرہ سیدہ لکھی ماہ رمضان نیک مہینے 24 ماہ رمضان کو ہر سال امام حسین دا ذکر کروینا اور توارے جتنے محروم کر گئے مولا انہوں دے درجات بلند فرماوے۔ میرے حالات ٹھیک ہونا امام حسین دا چھوٹا جہاں ذاکرہ مولا دا ذکر کراونے اور جتنے مومن بیٹھے ہوئے منگا امام حسین دے رات ہے۔ امام حسین او کریم ہے جہاں نانے دا ادھار نہیں کھڑایا دوارا سارا بھی نہیں کھڑیں دا اندھا جر تک شام والی بی بی دے سی بواز بلند تر سلوات۔ چھوٹا کریں صحیح کہنے بھی پیچھے بس اتنی ٹھیک۔ دعا امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حوزہ الساعت وفی کل الساع ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتی تسکنہو ارزقتوان وتمتعہو فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حولنا الى آسن الحول نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج بدم الحسین علیہ السلام برحمتک یا الرحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ خصوصاً بقیت اللہ العظام منتقم اول محمد صاحب العصر والزمان صلوات ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من ابتداء وقت إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها صلوات۔ خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اللہ پاک صدقہ محمد والے محمد کا جتنے حاضرین اس فرش ادا پر تشریف فرما ہے اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے اور سب سے بڑی دعا ہے اس زمانے کی کہ اگلی سانس سے پہلے
جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے نصیب میں کربلا کی زیارت فرمائے۔ سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ قرآن کریم سے ایک مشہور ترین آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ اپنے پکارنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، جو اس طریقے سے پکارے گا اللہ اسی کی پکار کو سنے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ جتنے بھی حسین نام ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، جتنے بھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی حسین نام ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَادْعُوا بِهَا، مجھے جب بھی پکارنا ان حسین ناموں سے پکارنا ہے۔ مولا سلامت رکھے جو ساتھ ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ نام ہے حسین، اسماء الحسنہ آپ جانتے ہیں، حسین نام ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نہیں ہے۔ تھوڑا سا سمجھیں گے، میں نے تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ہے کہ اسماء حسنہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کا بھی نام ہو تو پھر اللہ نہیں رہتا۔ اللہ کا نام، اچھا نام تو اس کا رکھا جاتا ہے جس کا جسم ہو، سردار صاحب، جس کا جسم ہو، شکل ہو، نظر آ رہا ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ گھبرا گئے ہیں؟ میرا نام اون عباس ہے، اب یہاں کوئی کھڑا ہو کے 1000 مرتبہ کہتا رہے اون عباس، اون عباس، اون عباس، تو نام لے رہا ہے، آپ نہیں سمجھیں گے یہ کہنا کیا چاہتا ہے، مگر جب میرا وجود آ جائے گا تو پھر وہ سمجھا چاہے گا کہ یہ اون عباس ہے، یعنی آپ مجھے دیکھیں گے چہرے کو تو پھر سمجھ آئے گا یہ اون عباس ہے۔ یعنی اسم کے لیے وجود کی ضرورت ہے، اسم کے لیے شکل کی ضرورت ہے، وجود کی ضرورت ہے۔ اور جو پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہمیشہ یاد رکھیے گا، اسم اپنے مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ غیر مطلب یہ ہے کہ اسم اور ہے، جس کا وہ اسم ہے وہ اور ہے، یعنی اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے، اور جو غیروں سے مل کر بنے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یا علی تھوڑا سا بولیں، ابھی آسان ہو جائے گا۔ جو غیروں سے مل کر بنے وہ اللہ نہیں ہوتا، اور ہم جو پکارتے ہیں اللہ، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اللہ یہ نام نہیں ہے۔ جڑے چپ کر گئے ہوئے اپنی مرضی دے مولوی کو پوچھائے چاہ، اللہ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں مجلس کا، اللہ نام نہیں ہے۔ اگر اللہ نام ہے تو الف لام لام ہے، یہ بنا اللہ۔ تو جب الف نہیں تھا اس وقت وہ کیا تھا؟ جو بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، الف بعد میں خلق ہوا ہے، یہ حروف اللہ کی مخلوق ہے۔ الف بھی بعد میں ہے، لام بھی بعد میں ہے بھی بعد میں ہے، تو یہ حرف نہیں تھے، اللہ تھا۔ اب بتاؤ الف نہیں تھا وہ کیا تھا؟ نہیں تھوڑا سا بولیں گے تو میں اور آسان کر دوں گا۔ الف نہیں تھا وہ تھا، لام نہیں تھا وہ تھا، ہے نہیں تھا وہ تھا، کیا تھا؟ حرف تو بعد میں خلق کیے ہیں، الف بھی بعد میں آیا۔ جس الف سے آپ اللہ کہتے ہیں وہ الف بعد میں آیا ہے، وہ الف سے پہلے ہے۔ جیڑے چپ کر گئے، الف تو پہلے نہیں، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، جو کچھ ہے اللہ نے خلق کیا ہے۔ الف کا حرف بھی اللہ نے خلق کیا ہے۔ اب جو حرف خلق ہوا اس سے پہلے وہ تھا، وہ کیا تھا؟
اگر ہم کہیں بھی اللہ نام ہے تو نام تو بعد میں آیا، الف تو بعد میں آیا. ابھی بتاتا ہوں یہ نام بھی کس نے رکھا ہے. الف بعد میں خلق ہوا، وہ پہلے ہے. اب بتاؤ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ اسم نہیں ہے. بس ایک دو مشکلیں ہیں، پھر آسانی کی طرف آتا ہوں. اللہ اسم نہیں ہے. آؤ امیر کائنات سے پوچھتے ہیں، مولا الف نہیں تھا، وہ تھا، تو وہ کیا تھا؟ وہ اس وقت الف سے پہلے تھا تو کیا تھا؟ تو امیر کائنات نے فرمایا یا ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا، کیف ہوا، این ہوا، حیث ہوا. علی فرما رہے اے وہ جسے کوئی نہیں جانتا کیا ہے وہ، مگر جانتا ہے وہ. یعنی علی جو وہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے علی جانتا ہے وہ کیا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. علی جو کہہ رہا ہے یا ہوا، تو سجیوے مرضی سنو، میں ہی میں پڑھنے. علی جو کہہ رہا ہے یا ہوا، اے وہ، یہ وہ علی نے اس وقت کہا جب الف نہیں تھا، لام نہیں تھا. علی کہہ رہا ہے اے وہ. اب میں جو آپ کو کہوں کہ وہ سورج ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے پتا ہو کہ وہ کیا ہے. اب آپ کا دل ہتھیلی پہ آئے یا جگر پھٹ جائے، میں جملہ کہنے پر مجبور ہوں. یہ کمال علی کا ہے کہ جسے وہ کہہ دے اسے اللہ بنا دیتا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ علی کا کمال ہے کہ جسے علی وہ کہہ دے. علی نے کہا نا یا ہوا. گھبرا گئے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. علی نے کہا اے وہ. علی کا وہ کہنا اس بات کی دلیل ہے. اور کہا کیا؟ یا ہوا، یعنی اللہ ہونے سے پہلے وہ ہوا تھا. بولا تھوڑا یہ علم سے بولے کرو. اللہ سے پہلے وہ ہوا تھا. اور ہوا کی حیثیت کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں نحنو ہوا، ہوا نحنو. اور کہا کب؟ جب ایک کیفیت کو بیان کرنے لگے تو فرمایا حالاتنا ما اللہ ہے فیہا نحنو ہوا، ہوا نحنو، نحنو نحنو، ہوا ہوا. مولا فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں جن میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہے، ہم ہیں. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. نحنو نحنو یا علی یا علی، حالانکہ وہ ہے، ہم ہیں. یہ جو وہ ہے وہ علی ہی جانتا ہے. اور علی ایسا جانتا ہے کہ کسی دہریے نے کہا تھا یا علی تو اسے سجدہ کرتا ہے جسے دیکھا ہی نہیں، جو نظر ہی نہیں آتا. یا علی تو اسے سجدہ کرتا ہے. تو جلال میں آ کر امیر کائنات نے فرمایا تھا او دہریے سن، علی اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے دیکھا ہوا نہ ہو. جسے دیکھا ہوا نہ ہو علی اسے سجدہ کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ علی ہے جس نے بتایا کہ وہ ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے سارے اسماء الحسنی اللہ کے لیے ہے. فدعو بہا، جب بھی پکارو انہی ناموں سے پکارو. کائنات کبھی اللہ کو پکار نہ سکتی اگر اللہ کے ولی علی نہ بتاتے. صحابی نے پوچھا مولا یہ اسماء الحسنی کیا ہے جس کے ذریعے ہم نے اللہ کو پکارنا ہے؟ امیر نے فرمایا کوئی اور نہیں، نحنو اسماء الحسنی. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ اسماء الحسنی ہم 14 ہیں. علی نے فرمایا ہم 14 ہیں. اسماء الحسنی ہم 14 ہیں.
یعنی اللہ کے حسین نام ہم ہیں، اللہ نام نہیں ہے، اللہ کے نام ہے۔ کیا نام ہے؟ یہ 14 نام ہے۔ اب پکارنا ہے اللہ کو، اے اللہ اولاد دے۔ اب اللہ نہیں کہنا، اللہ کہہ رہا میرا نام لو پھر مجھے پکارو۔ اب اگر رزق کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، شفاعت کی ضرورت ہے، شفا کی ضرورت ہے، تو اللہ اللہ نہیں بلکہ علی علی کرنا پڑے گا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، علی علی کرنا پڑے گا، کیونکہ علی وہ نام ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، علی وہ نام ہے، حسن وہ نام ہے، حسین وہ نام ہے جس سے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اللہ کو کیا ضرورت تھی ان ناموں کی؟ میں نے اللہ کو مشورہ نہیں دیا کہ ابو طالب کے بیٹے کا نام علی رکھ، پھر علی نام رکھ کے اسے علی بنا، پھر علی بنا کے اسے ذات میں بھی علی بنا، اور پھر علی بنا کر اس میں اپنی ذات کو رکھ کر یہ علی کو کمال عطا فرمایا کہ اگر آدم علی کا اقرار نہ کرے تو صفی اللہ نہیں بنتا، نوح اقرار نہ کرے نجی اللہ نہیں بنتا، ابراہیم اقرار نہ کرے خلیل اللہ نہیں بنتا، موسیٰ اقرار نہ کرے کلیم اللہ نہیں بنتا، عیسیٰ اقرار نہ کرے روح اللہ نہیں بنتا، اور محمد اگر علی کا اعلان نہ کرے رسول اللہ نہیں بنتا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھ۔ ای میں ٹھڈا نعرہ لے سو میں اتنا علی سنائے، یا علی یا علی۔ یہ علی میں کمال رکھا ہے۔ سب سے زیادہ مولا آپ کو سلامت رکھے، محبوب رسول ہے مگر اسے بھی روک لیا کہ آج اعلان کر، اگر نہ کیا تو رسالت نہیں، تو جب رسالت نہیں تو رسول ہی نہیں۔ تو سا کیا سمجھے علی میں کوئی عام ہستی دا نام ہے؟ اللہ ہر کہیں کو علی نہیں عطا کرے نا، پہلے دے دے۔ چلو میں تاری چپ دے صدقے مثال چلے نا، آپ نے اگر دودھ لینا ہو، دودھ جنہیں دیا گئی منجی اپنی آنو بے شک چپ رہا جیڑے بازارے چو یا بھانے تو گندن او میرے پاسے دیکھیں۔ دودھ لینا ہو، ہماری طرف تو ہے 200 روپے کلو، 200 کا دودھ لینا ہو آپ نے برتن میں، تو گھر والوں کو کہتے ہیں برتن پاک ہو، ہوڑی نہ بلے سو تو والکی نہیں نہ بلے سو۔ میں کو عادت کہنی ایڈوڈ دی گال کرن دی کہ میں ایڈوڈ دی گالی کر کے داد گنا، میں داد گندہ علی دے اسم تے، علی دے ذکر تے، جیڑا ذکر تے نہیں دیندہ ہوں دی داد دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 2 کلو 200 روپے کا کلو دودھ لینا ہے، مگر جب دودھ لینے کے لیے گھر سے برتن لیتے ہیں تو کہتے ہیں پاک ہو، صاف ہو۔ پاک ہے؟ ہاں پاک ہے، پاک برتن ہو تو پھر دودھ لینے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ اپنے 200 روپے کا دودھ کلو طہارت والے لوٹے میں لے آؤ، بھئی ہے تا 1 کلو طہارت والے لوٹے میں لے آؤ، تو جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اور یہ پکار کر کہیں گے مولانا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دودھ پاک ہوتا ہے، لوٹا نجس ہوتا ہے، تو پھر فیصلہ نہ ہو گیا جب آپ اپنا 200 روپے کا دودھ کسی نجس برتن میں نہیں رکھتے، اللہ علی کی ولایت نجس دل میں کیسے اتارے گا؟ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مولا سلامت۔ جیو جیو جیو، واہ واہ واہ۔ سمجھ آئیے یہ کہنا، اللہ ظرف دیکھتا ہے، اللہ مار صاحب قلب دیکھتا ہے، پاکیزگی دیکھتا ہے، اور جسے دینا چاہتا ہے پہلے پاک کرتا ہے۔ مولا علی کو زندگی میں کبھی فکر نہیں رہی کہ کوئی مجھے مان لے، مولا علی نے کبھی نہیں چاہا کوئی مجھے مانے، نہیں چاہا وہ مان لے وہ مان لے وہ مان لے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ سب علی کو مان لیں۔
اور علی کا جو آخری جملہ تھا وہ اس بات پہ دلالت کرتا تھا، فزت و رب الکعبہ، کہ علی کامیاب ہو گیا۔ کبھی سمجھے ہیں امیر کائنات نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ علی کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ علی اس لیے کامیاب ہوا کہ مجھے اپنی ولایت منانے کی ضرورت نہیں، میری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ جو علی کا انکار کرے گا گویا اللہ کا انکار ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، علی کا انکار نہیں ہے، علی کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ کا کمال ہے کہ علی کو عزت اتنی بخشی ہے۔ چلو میں تلے آوے نا تسا آ گئے ہو، یہ کمال ہے اللہ کا کہ علی کو بنایا ایسے ہے، کرتا علی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے، کرتا علی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے کیا۔ اللہ نے آج تک کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرے گا، کرتا ہی نہیں ہے، کر سکتا ہی نہیں ہے۔ جو کرنا ہے نا اسے کہتے ہیں کام، اور کام کو عربی میں کہتے ہیں فعل، وہ خالق کے فعل ہے۔ مولا سلامت رکھے، کم بندے بولیں گے علم کی بات پہ، وہ خالق کے فعل ہے، یعنی کام کو بھی اس نے خلق کیا ہے۔ تو خالق کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ قرآن سے دلیل دوں گا، فعل کام کرنا مخلوق ہے، اللہ کوئی کام نہیں کرتا، نہ کرے گا، نہ پہلے کیا تھا، اس نے خلق بھی نہیں کیا۔ خلق کرنا بھی کام ہے، اس نے مارا بھی نہیں ہے، مارنا بھی کام ہے۔ اب آپ حیران ہیں کہ اگر اس نے خلق نہیں کیا تو یہ کائنات کیسے خلق ہوئی؟ اگر ہم جیسے بنانے لگ جائے تو احسن الخالقین کیسے ہوگا؟ امیر کائنات سے پوچھا گیا مولا اگر وہ نہیں کچھ کرتا تو یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے فرمایا اِنَّا ثَنَائِعُ رَبِّنَا وَبَعْدَ النَّاسُ ثَنَائِعُ لَنَا، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، باقی سب کچھ ہم نے بنایا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، نہج البلاغہ ہے، اِنَّ ثَنَائِعُ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی ثنا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اور یہ بنایا بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ یہ بھی نہیں بنایا، وہ تو ارادے کرتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ارادے کرے گا، علی کے لیے بنانے لگ جائے گا۔ اور جسے بنایا ہے وہ آدم ہے، جسے بنایا ہے وہ آدم ہے۔ اب آدم بھی بنے اور علی بھی بنے تو پھر فرق کیا ہے؟ نہ میں سمجھاؤں گا، اگر حیران ہو گئے ہیں تو ضرور سمجھاؤں گا۔ آدم بھی بنے جو امتی ہے، جو مامون ہے، اور علی بھی بنے۔ اب آپ حیران ہیں اگر علی بنا نہیں تو پھر دنیا میں آیا کیسے؟ علی کو اللہ نے جب وجود دینا چاہا تو اپنے ارادے اور علم کو ایک شکل دے کر جب سامنے رکھا تو علی ابن ابی طالب ہو گیا۔ علی اللہ کے ارادے کا نام ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ ہے نا، یا علی یا علی، اللہ کا ارادہ عین ذات ہے۔ اللہ نے ارادے کو شکل دی ہے، اسے علی بنایا، پھر علی کو کمال بخشا ہے، سب پر فوقیت دی ہے، سب نبیوں پر دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ بات یاد ہے، کرتا علی ہے۔ اچھا بڑے بڑے بندے ہیں، بہت تھوڑا پڑھسا، بڑے بڑے بندے ہیں، اس بات پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی کہے علی رزق نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ہیں سارے وچ غصے تھی ہوئے، کچھ کہتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے، نہ اللہ دیتا ہے نہ علی دیتا ہے۔ ہاں مجلس اسی کو کہتے ہیں کہ حیران ہو جائیں،
یہ کیا تھی گیا نہ اللہ رزق دیتا ہے، یہ دیتا ہے پھر کام ہو گیا نا، دینا کام ہے، نہ اللہ رزق دیتا ہے نہ علی رزق دیتا ہے۔ کون موت دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ کہیں ڈٹھے کہیں دی روح کب تھی نہیں پیا ہوئے اللہ آیا بیٹھا ہوئے تو روح کڑھے نہ پیا ہوئے، کون کڑھے دے؟ اسرائیل۔ اللہ محتاج ہے؟ نہیں، مت کیوں آدھے اسرائیل کو وہاں کڑھا، اور جیڑا روح کڑھے نہ پہ موت ہی ہوا دے نہ پہ، جو روح نکال رہا ہے میں تارے چہرے دیکھتے آیتا نہیں پڑھتا پیا مطبیہ تو سچوب تھی ونجو، یہ قرآن ہے، جو روح نکال رہا ہے وہی موت دے رہا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ تاکو زندگی گزر گئی ہے مجلسہ سن دے میں، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ نہیں دیتا، علی بھی نہیں دیتا، رزق بانٹنے والا ہے میکائیل۔ میکائیل بندے ہی گالتے حلی لڑ دے ودے، نہیں علی رزق دے دے، نہیں علی رزق دے دے، ای گالتے لڑ، رزق بانٹتا ہے میکائیل۔ خود مولا علی نے فرمایا ہے رزق بانٹتا ہے صبح صبح میکائیل، موت دیتا ہے اسرائیل، اور اگر اللہ نے کہیں عذاب بھیجنا ہو تو عذاب دیتا ہے جبرائیل۔ رزق اللہ نہیں دیتا، علی نہیں دیتا، میکائیل دیتا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ لوگوں کے ذہن کی معرفت اتنی کم ہوگی کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام علی کے ذمہ لگائیں گے، لیکن علی تو میرے کام کرتا ہے۔ اللہ نے کہا میکائیل تو رزق بانٹ دے، جبرائیل تو عذاب دے دے، اسرائیل تو موت دے دے، اور تم تینوں کو علی کا غلام بنا دوں گا تاکہ زمانہ سمجھے یہ چھوٹے چھوٹے کام تو علی کے نوکر کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے یا علی چھوٹے چھوٹے کام علی کے نوکر کر رہے ہیں، یہ علی کے نوکر کہہ رہے ہیں۔ یہ تینوں تھے اس وقت جب دروازے پر آ کر کہا تھا انا مسکینن، انا یتیمن، کہا تھا یا نہیں؟ اب میکائیل جو رزق بانٹ رہا ہے کہاں سے لے کے بانٹ رہا ہے؟ کہاں سے لے کے بانٹ رہا ہے؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں اتھے اللہ بیٹھے، اتھو اللہ کو لوگ گھن تے اتھا پوچھیں دیں، اتھا بیٹھے تے اتھا کہہ نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے، تو یہ وہاں سے لاتے ہیں یہاں بانٹتے ہیں سیر چوائے۔ میکائیل رزق بانٹتا ہے، اس نے ایک دفعہ لیا تھا ابھی تک بانٹ رہا ہے، اور اللہ سے رزق نہیں دیتا لے کر بانٹتا، بلکہ ایک مرتبہ دہلیز سیدہ پر اتر کے اس نے کہا میں اسیر ہوں، 5 روٹیاں لے گیا، نہ خود کھاتا ہے نہ وہ کھاتا ہے، آج تک بانٹ رہا ہے۔ بانٹنے والا بھی علی کے در سے لے رہا ہے۔ یا علی میرے خیال کا حال مشکل تھی گئی ہے، علی سوکھا نہیں، کئی زمانے چی سوکھا نہیں علی مننا، ہر زمانے میں مشکل ہے، ہر زمانے میں، بس آخری فضیلت کی بات ہے، ہر زمانے میں مشکل ہے، علی برداشت کرنا بھی مشکل ہے، علی ماننا بھی مشکل ہے۔ سوکھا علی نہیں ملیا، یہاں تک علی ایسے نہیں مل گئے، یہاں تک پہنچے ہیں، یہ سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے، اور علی اندر ہوگا تو پھر انتظار کا مزہ ہوگا، بغیر علی کے انتظار کسی فائدے کا نہیں ہے۔ اور آپ نے علی کو ماننا کیسے ہے؟ حجاج بن یوسف کا زمانے میں جب وہ تخت پر آیا تو اس نے اعلان کیا اب میری حکومت ہے، آج کے بعد میری حکومت میں کوئی علی کا ذکر نہیں کرے گا۔ حجاج کو جانتے ہیں؟ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا ہے، بہت بڑا ظالم تھا، جب تک شام کے کھانے میں کسی شیعہ کے خون کا پیالہ نہیں پیتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا، اتنا بڑا ظالم ہے۔ اور جناب کمبر کا قاتل بھی یہی ہے، کمبر غلام علی، اس کا قاتل بھی یہی ہے، حجاج بن یوسف، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ اور آپ نے بھی اپنا معیار کو بڑھانا ہے، جب کمبر کو گرفتار کر کے حجاج کے سامنے لایا گیا تو یہ مسکرا رہا تھا کہ او علی کے غلام کیسے مرنا پسند کرے گا؟
اب کمبر بھی علی کا غلام تھا، انگڑائی لے کے کہتے جیسے تو قائم کے زمانے میں میرے ہاتھوں سے مرنا پسند کرے گا میں بھی ویسے مروں گا۔ ہائے 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 ہائے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کہاں تک گئی کمبر کی معرفت، کہاں تک تھی؟ یا علی یا علی، جیسے قائم کے زمانے میں میرے ہاتھوں سے مرنا چاہے گا ویسے مجھے موت دے۔ یہ وہ ظالم تھا حجاج، اس نے اپنی حکومت میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جب تک میرا دور حکومت ہے کوئی علی کا ذکر نہیں کرے گا، کوئی علی کا نام نہیں لے گا۔ پھر اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جو علی کا ذکر کرتا ہوا کہیں نظر آ جائے میں اسے 40 کوڑے ماروں گا۔ جڑے چپ کر گئے ہو ایمان نال دسو تھوڑے نہیں، ڈرے ہوئے بندے دا تمہیں ذمہ دار نہیں، علی کا ذکر کرنا ہے، اعلان کر دیا۔ اب جب دربار میں اعلان کیا تو وہاں ایک اور بھی علی کا چاہنے والا بیٹھا تھا، اور اس زمانے میں ایک اور اس سے بھی بڑا علی کا چاہنے والا تھا جس کا نام ابو دمام تھا۔ ابو دمام 80 سال کا ضعیف تھا، اور جب یہ اعلان ہوا وہ گھر میں تھا، بستر بیماری پر تھا۔ اس مومن نے اعلان سنا، دربار سے نکلا، سیدھا ابو دمام کے گھر آیا۔ ابو دمام کے گھر آیا، دستک دی، غلام نے دروازہ کھولا، اندر آیا۔ ابو دمام بستر پہ لیٹا ہوا، بیماری کی حالت میں لیٹا ہوا۔ اس نے سلام دعا کے بعد حال پوچھا، اور حال پوچھ کے کہتا ہے ابو دمام حجاج کی اور بات بھی سنی ہے؟ کہا کیا کہا ہے اس ملعون نے؟ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے، کیا کہا اس ملعون نے؟ کہا اس نے کہا ہے میرے دور حکومت میں علی کا ذکر کرنا، جاگنا، علی کا ذکر کرنا حرام ہے۔ جتنا بھی بوڑھا تھا اور بیمار تھا اصحاب کے سہارے پہ اٹھا، امامہ سر پہ رکھا، دروازے کی طرف چلنے لگا۔ وہ پوچھنے والا کہتے کہاں جا رہا ہے؟ کہا جس زمانے میں علی کے ذکر سے روکا جائے وہاں علی کا ذکر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی نے اشارہ کر دیا، میرا ایک نعرہ پھر کبھی مکمل کر لیں گے۔ ایک نعرہ ایسا لگا دیں کہ میں جہاں تک جاؤں آپ کو دعا دیتا جاؤں، دونوں ہاتھ بلند کر کے، کمبر مزاج بن کے، ابو ذر شریعت بن کے، سلیمان کے عشق میں ضم ہو کر پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری